من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا تو وہ دعا پیغمبروں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یا وہ دعا فرشتوں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے عظیم تعلیمات ہیں اور عظیم سبق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے اور مضبوط کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر ترین ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر ترین ذریعہ کوئی نہیں ہے، دعا سے زیادہ مؤثر۔ یہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعوں میں میں نے ایک دعا کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور اس کی تشریح کی تھی۔ وہ دعا تھی رب انی مغلوب فانتصر، اور اس دعا کا پس منظر وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اور آج جس دعا کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں، وہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، اور وہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 88۔ 17واں پارہ، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 88۔ پہلے تو اس دعا کا میں ترجمہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں
کہ رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑیں، اور آپ بہترین وارث ہیں، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، آپ بہترین وارث ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور بیت المقدس میں بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ بیت المقدس اس وقت حضرات انبیاء علیہ السلام کا مرجع اور مرکز تھا، منبع اور مأویٰ تھا، تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو بیت المقدس کے ایک امام تھے جن کا نام تھا حضرت عمران، اور بہت نیک آدمی تھے، اور ان کی اہلیہ کا نام تھا یوحنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، تو کسی بیت المقدس جیسی مسجد کا امام ہونا یہ بڑے نصیبوں کی بات تھی، یہ بہت بڑا اعزاز اور منصب تھا۔ اب تو امام کی بیچارے کی وہ ٹیشو پیپر کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جس کو اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ عطا فرمایا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب کیا ہے، اور اس منصب پر کھڑے ہونے والا آدمی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، لاکھ کوشش کر لے نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی اور چاہے نہیں کھڑے ہو سکتا، وہ جس کو اللہ تعالیٰ لا کر کھڑا کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے کسی مسجد کا امام، اور پھر وہ مسجد بھی عام مسجد نہیں، وہ مسجد بھی بیت المقدس۔ تو ان کی امامت حضرت عمران فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمران کی اہلیہ تھی جن کا نام میں نے عرض کیا، ان کا نام تھا یوحنا، وہ بھی انتہائی عبادت گزار، نیک پارسا خاتون۔ یہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی یوحنا، نیک صالح خواتون تھی، یہ حاملہ ہوئی اور امید سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینی تھی۔ یہ جو بیت المقدس کے جو امام تھے عمران، انہی کے نام پر سورہ آل عمران ہے، معلوم ہے نا؟ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں شروع ہو رہی ہے، اس میں اس کا تفصیلی واقعات آگے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے کچھ حصے اس کے اندر بھی ہیں سورہ آل عمران میں، اس کا بھی میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی وہ امید سے تھی، انہوں نے نظر مانی، منت مانی، منت یہ مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا عطا کیا تو میں اس کو بیت المقدس کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔
لیکن آدمی کے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے. خدا کی شان یہ کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کی ولادت ہو گئی. اب جب لڑکی کی ولادت ہو گئی تو وہ اپنی اس نظر پر باقی رہی. اس کا تذکرہ تیسرے پارے میں. لڑکی کی جب ولادت ہوئی تو اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ. یہ تیسرے پارے کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے تو نظر مانی تھی لڑکی کی اور یہ ہو گئی لڑکی. انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک لڑکی جن دی. ولیس الذکر کالانثى. اور خود یہ بات اللہ تعالیٰ سے کی کہ ظاہر ہے کہ لڑکا لڑکی کے برابر تو نہیں ہو سکتا. لڑکے کے اندر صلاحیتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، لڑکی کے اندر صلاحیت اور طرح کی ہوتی ہے. تو میں نے تو نظر لڑکی کی مانی تھی، لیکن بہرحال جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ دینا چاہیں. لیکن میری وہ نظر ابھی بھی باقی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میں نے پورا واقعہ آپ کو آیتوں میں سنا دیا، لیکن آیتوں میں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا قصہ ذکر ہوا ہے. سمجھ لیں اس کا خلاصہ. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب جنا تو لڑکی جنی. وانی سمیتها مریم، کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. مریم کا معنی لغت میں ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والی. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اور اس بچی کو اور اس کی آل و اولاد کو اے اللہ شیطان مردود کے حملوں سے اور وساوس سے اور خطرات سے آپ محفوظ فرماتے ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اور ان کی بہترین تربیت کی. کس نے کی؟ ان کے والد نے کی، ان کی والدہ نے کی. اور ان کے لیے بیت المقدس کے برابر میں ایک حجرہ نما ایک کمرہ بنا دیا اور اس میں وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، عبادت کرنے لگی. اب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. میں بہت مربوط انداز سے میں بات بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اب معاملہ یہ پیش آیا، اچھا یہاں سے بات ابھی ہم آگے بتاتے ہیں. یہ جو حضرت عمران کی جو بہن تھی جن کا نام میں نے ذکر کیا یوحنا، ان کی ایک بہن تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کا نام تھا الیشبا. یہ ہے وہ لفظ کہ جس کو بدلتے 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 الیشبا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا. اس کا نام بدلتے بدلتے علیشا سے وہ ہو گیا الزبت. اور آپ نے آج دیکھا ہوگا عیسائی جو ہے وہ یہ نام زیادہ رکھتے ہیں. اور پھر وہ نام چلتے 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 جب اردو طبقے میں، اردو دان طبقے میں جب یہ نام منتقل ہوا تو اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام تھا الیشبا. اس سے پھر وہ الزبت ہوا، پھر الزبت ہوا،
بس وہ جس کے منہ پر جو نام آیا وہ نام اس نے، یہ اصل حقیقت اس کی یہ ہے۔ خیر، تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی یوحنا، ان کی بہن حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی نکاح میں تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں اس کے خالو ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے خالو ہوئے، اس بچی کے۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ والد کا تو انتقال ہو گیا حضرت عمران کا، اب ظاہر ہے کہ بچی کی پرورش ہے، اس کو پالنا پوسنا ہے، اس کی تربیت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کون کرے؟ بہت سارے لوگ سامنے آ گئے، بہت سارے رشتہ دار سامنے آ گئے کہ بھائی اس بچی کی پرورش ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ قانوناً اور شرعاً اخلاقاً حق میرا ہے، چونکہ میں اس کا خالو ہوں۔ پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ جو ہے وہ قرآن دازی کے ذریعے ہوا، میں قرآن ڈالی جائے، اور اس کا بھی ایک مفصل واقعہ ہے، میں اس واقعے کو ذکر نہیں کر رہا تاکہ یہ جو دعا میں نے ذکر کی ہے اس کا میں ذرا پس منظر آپ کو بتاؤں۔ تو قرآن جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر آ گیا، اور میں نے عرض کیا کہ قانوناً و اخلاقاً شرعاً عرفاً یہ ان کا حق تھا جو ان کو مل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خوب بہترین انداز سے حضرت مریم کی پرورش فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی، ان کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اور یہاں قرآن کریم کا لفظ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ان کی پرورش عام طریقے سے نہیں ہوئی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تیسرا پارہ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ان کی بہترین انداز سے تربیت فرمائی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے کفیل بن گئے۔ کفیل کا معنی سرپرست، کفیل کا معنی سرپرست، والی، ذمہ دار۔ تو گویا کہ حضرت مریم جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں۔ ان کی غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی۔ میں وہ کیا غیر معمولی انداز تھا پرورش کا اور کیا ہوا وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں، چونکہ آئندہ مستقبل میں اس بچی سے اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ بات سمجھ میں شاید آ رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، اور حضرت مریم کو بچہ جنت تھا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا۔ غیر معمولی واقعات پیش آئے کہ حضرت مریم کے لیے جو حجرہ بنا دیا تھا عبادت کے لیے، وہاں پر وہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تو یہ دیکھتے کہ غیر موسم پھل نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ موسم کے پھل مل جائیں وہ تو ہر آدمی کو ملتے ہیں، اب موسم نہ ہو اور بغیر موسم کا پھل مل جائے تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ آم کا موسم ختم ہو گیا ہے، لیکن اب جو چل رہا ہے وہ کالا چونسا چل رہا ہے، وائٹ چونسا ختم ہو گیا ہے۔ تو خیر بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے موسم میں آتے ہیں، موسم ختم ہوتا ہے وہ پھل ختم۔ لیکن حضرت مریم کا واقعہ یہ پیش آیا کہ ہر وقت ان کے کمرے میں عجیب و غریب پھل آ رہے۔ قالت انا لکی ھذا، تیسرا پارہ، قالت انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے کون لے کر آ رہا ہے یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کر آ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان
بے موسم پھلوں کو پہنچانے کا کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آگے چلوں، یہ دوبارہ اس کو دہراؤں، ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک طرف تو معاملہ یہ ہے، دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، عمر اس وقت چل رہی ہے 98 سال، اور بیوی کی عمر چل رہی ہے، میں نے نام بتایا حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا، کیا؟ الاشبا نہیں، عین ہے، عین، الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، عین ہے، الاشبا۔ تو ان کی عمر چل رہی ہے 120 سال، ان کی چل رہی ہے 98 اور ان کی چل رہی ہے 120 سال، اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ جس قول کی طرف اکثر حضرات جمہور مفسرین گئے میں وہ قول ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اب بات میں ملا رہا ہوں اور اس بات کو آپس میں جوڑ رہا ہوں، دراصل توجہ رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر، بھئی کہاں حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں تو فوراً ان کے دل میں یہ داعیہ پیش آیا، سمجھ لیں بات غور سے، فوراً ان کے دل میں یہ داعیہ پیش آیا کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے پر قادر ہے، وہ مجھے اس عمر میں اولاد دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ وہ مشکل اور نہ یہ مشکل، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی آسان یہ بھی آسان، ہاں ظاہری حالات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، ظاہری حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ آدمی جو ہے، آگے انہوں نے اپنا خود حال ذکر کیا، میں بھی آپ کو سورہ مریم پڑھ کر سنا رہا ہوں، لیکن انبیاء علیہ، میری بات یاد رکھیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، نظر ان کی اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، نظر ان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہوتی ہے، اور اس قدرت پر ان کو 100% یقین ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں، اور بے موسم پھل عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بوڑھے کو اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ بس یہ بات ذہن میں آئی، یہ بات دماغ میں آئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ کیا دعا کی؟ اب آ جائیں سورہ مریم 16ویں پارے میں، عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے واقعی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا، ورنہ ہمیں تو یہ سلیقہ بھی نہیں آتا کہ مانگنا کیا ہے، کن الفاظ میں مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اس دعا کی تعبیر کیا ہونی چاہیے، ہم اس سے بھی نابلد ہیں، ہم اس سے بھی ناواقف ہیں۔ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، کہاں سے شروع ہو رہی؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ یہ دعا شروع ہو رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال رب، ہم پڑھے تو صحیح قرآن، دیکھو تو صحیح قرآن کیا رہا ہے،
دیکھے تو صحیح قرآن، آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا، یہاں سے چلیے، اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعا مانگنی شروع کی، چپ کے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی شروع کی، آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ اسپیکر پہ اعلان کروا رہے ہیں، پرچی بھیج رہے ہیں، وہ دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور اس کو زبان پر ظاہر کر دے آدمی تو بھی وہ جانتا ہے۔ علماء نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کے سلسلے میں آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ افضل طریقہ دعا کا یہ ہے، افضل طریقہ دعا کا یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے، چپ کے مانگی جائے۔ ہاں کبھی کبھار تعلیماً آدمی زور سے مانگ لے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ جائز ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ چیخ کر دعا مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آہستہ دعا مانگنا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، 9ویں پارے میں سورہ انفال سے پہلے، سورہ اعراف کا آخر ہے، پکارو تم اپنے رب کو عاجزی سے، انکساری سے اور چپ کے۔ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے یہ طریقہ۔ اسی لیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الذکر ما یخفی، 2 باتیں ارشاد فرمائیں، خیر الذکر ما یخفی وخیر الرزق ما یکفی، فرمایا بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ذکر کیا جائے، اور بہترین رزق وہ ہے کہ جو بندے کے لیے کافی ہو جائے اور اس کو کسی سے مانگنے کی اور سوال کرنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو دعا کا ادب بھی سکھلا دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے ہم جیسوں کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، کیسے؟ غائب دماغ پروفیسر ہے، پتہ نہیں کیا بات کی، دعا کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا خفیہ، کیا؟ چپ کے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں، یہ طریقہ افضل۔ کیا دعا مانگی؟ آگے اس دعا کو دیکھیے، قال ربی انی وہن العظم، 2 باتیں ذکر کی، 3 باتیں بلکہ، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اے اللہ میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے سفید بال بھڑک اٹھے، میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے۔ تو بھڑک اٹھنا یہ کنایا ہے کائے سے؟ زیادہ ہونے سے، کہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اس وقت میں 98 سال کی عمر میں داخل ہو چکا ہوں، اپنی حالت زار، اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ایک اور دعا کر رہے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب یہ ساری کی ساری چیزیں تو میں تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا بھی جوش مار رہا ہے، اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے کوئی دعا اس سے پہلے مانگی ہو اور آپ نے اس دعا کو قبول نہ کیا ہو، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح ساری دعائیں آپ اب تک قبول کرتے رہے، اب یہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس دعا کو بھی آپ قبول فرما لیں، اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں، شکوہ شکایتیں نہیں ہیں، شکوہ شکایتیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی میں نے آپ سے دعا مانگی کبھی بھی آپ نے اس دعا سے مجھے محروم نہیں رکھا،
کبھی بھی اس دعا سے آپ نے محروم نہیں رکھا. ہمیشہ جب دعا مانگی آپ نے دعا قبول کی. جب ہاتھ اٹھایا آپ نے جھولی بھر کر مجھے عطا فرمایا. اب میں آپ سے ایک دعا کر رہا ہوں اور بظاہر اس دعا کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بھائی ظاہری طور پر اس عمر میں عام طور پر آدمی کی اولاد نہیں ہوتی, اکے دکے واقعات ہو جاتے ہیں, اکا دکا واقعات پیش آ جاتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ختم ہو چکا ہوتا ہے, ہڈیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, اس کا مغز ختم. اور اول تو 98 سال اور 100 سال عمر ملتی کس کو ہے؟ اور اگر کسی کو مل بھی جائے تو بیچارہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اے اللہ میں جو آپ سے دعا مانگ رہا ہوں آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح آپ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں, اسی طرح اس بڑھاپے کی حالت میں آپ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں, مجھے اولاد بھی آپ عطا کر سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا اب آپ کے لیے خوشخبری ہے, ہم آپ کو اب خوشخبری سناتے ہیں. کائے کی؟ ہم ایک لڑکے کی آپ کو خوشخبری سناتے ہیں, اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا, اور اس نام کا بچہ اب تک کے اس دنیا میں نہیں آیا, یہ پہلا بچہ اس نام کا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر تفسیر مظہری اور قرطبی وغیرہ میں ہے لَمْ نَجْعَلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا, کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہوگا. کیا معنی؟ کہ یہ بچہ جن صفات اور جن خصوصیات کا حامل ہوگا, ان صفات اور ان خصوصیات کا حامل کوئی اور بچہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں آیا. دوسری تفسیر. اب یہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. اس لیے دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, چاہے ظاہری حالات اس کے خلاف چل رہے ہوں. ظاہری حالات اس کے خلاف چل رہے ہوں, سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہوں لیکن یہ چیز مجھے ملنے والی بظاہر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایسا یقین ہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایسا یقین ہو کہ میرے رب کے اختیار میں تو اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین سے مانگے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین, اللہ تعالیٰ سے یقین سے مانگے آدمی. یہ نہیں کہ ایک چرواہا تھا, چرواہا بکریاں چراتا تھا. جنگل میں ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا رو رو کے دعا کر رہا تھا, بڑے رو رو کر دعا کر رہا تھا, اور ایسی دعائیں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ جس طرح اس کی حالت زار ہے اور جس طرح قسم پرسی میں یہ دعا کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ بیچارہ رو رو کر اس نے اپنی جان کو ہلکان کر دیا ہے, اگر میرے اختیار میں اس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا تو میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا, مہربانی فرما کر اس کی دعا کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی بھیجی کہ اے موسیٰ ظاہری حالت تو اس کی واقعی یہی ہے, لیکن اس کا دل جو ہے اپنی بھیڑ بکریوں کا جو گلہ ہے اس کا دل اور دماغ جو ہے میری طرف نہیں ہے. زبان سے کہہ رہا ہے, آنسو بھی بہہ رہے ہیں, حالت بھی ایسی بنائی ہوئی ہے, لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنی بکریوں اور دمبوں اور بھیڑوں کے گلے کی طرف اس کا ذہن اور دماغ ہے. میں ایسے آدمی کی کیسے دعا کو قبول کروں, میں ایسے آدمی کی دعا کو کیسے قبول کروں کہ ذہنی طور پر وہ حاضر نہیں ہے, دماغی طور پر وہ ایبسینٹ ہے. ہاں جسم موجود ہے, ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, مانگ رہا ہے, اور ہماری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری جو دعائیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. بس ایک بٹن ہے, وہ بٹن دبایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم انگلیاں سے کھیل بھی رہے ہیں اور انگلیوں کی چٹخیاں بھی بجا رہے ہیں, اور یہ بھی خیال لگا ہوا ہے کہ وہ کسٹمر آنے والا ہے اس سے چیک لینا ہے, اور آج جمعہ ہے
اور آج 3 بجے بینک بند ہو جائے گا، وہ جمع بھی کرانا ہے، اور لامتناہی خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل وہ چل رہا ہے، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں اتنا دعا کرتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کرتے نہیں۔ تو بھائی اپنے دل سے یہ بات بتاؤ کہ تم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، کیا دل، دماغ، جسم حاضر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دل، دماغ، عقل سب حاضر ہو، اور یقین کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اچھا جی، بڑی عجیب بات ہے، قرآن واقعی قرآن ہے، کمال ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ جتنا آپ اس کے اندر غوطہ لگائیں نئی نئی چیزیں آدمی کے سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں عام طور پر آدمی اپنے لیے اولاد کی دعا مانگتا ہے نا۔ کیا دعا مانگتے ہیں ہم؟ کیا مانگتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے دعا؟ اچھی سی چھوکری مل جائے، شادی ہو جائے، اور ایسا گھر داماد بن جائے کہ کمانا کچھ نہ پڑے، اور سارا ہول سول خرچہ اس کے سسر دیتے رہیں، بہترین قسم کی گاڑی ہو، لگژری گاڑی پر ٹیکس ختم ہو چکا ہے۔ اچھا جی، مفتاح اسماعیل صاحب نے اعلان کیا، تو لگژری گاڑی ہو، اور بینک بیلنس ہو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، بڑا بزنس ہو، اور اولاد ہو وغیرہ وغیرہ، عالیشان مکان ہو اور عالیشان گھر ہو، یہ ہو اور وہ ہو، یہی مانگتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دے، خوشحال کر دے، اللہ اس کی آخرت بھی اچھی کر دے، آنکھوں کا ٹھنڈک، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ خیالات اور الگ الگ تصورات ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر ذرا سا ایک نظر ڈالیں، کمال کی دعا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگی کہ میرا بیٹا ایسا ایسا ہو۔ 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ بس میرا خیال یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے، 2 بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ ایک بیٹھے ہوئے ہمارے ایک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے تو ہیں لیکن 2-3 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اب میں جو کہوں گا اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ چلے جی، یہاں سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم اگلے جمعے پھر بات کریں گے، لیکن اتنی گفتگو سمجھنے کے لیے اگلے جمعے وقت پر آنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ دیر سے آئیں گے تو آدھی بات تو ہو چکی ہوگی، آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اگر اس گفتگو کو آپ سمجھ گئے تو اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی میں یہی سے بات اپنی آگے چلاؤں گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی جو دعا مانگی، وہ دعا کیوں مانگی، کیا ہے راز، کیا الفاظ ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد اس دعا کا تذکرہ میں کروں گا جو دعا میں نے آج شروع کی، رب لا، اور یہ دعا بھی بڑی قابل تشریح ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کم سے کم اتنی دعا تو آپ یاد کر لیں، یہ دعا تو آپ مانگنا شروع کر دیں، باقی تفصیلات تو آتی رہیں گی۔ میں نے آپ کو پارہ بتا دیا، کون سا پارہ؟ نہیں بتا، 17واں کون کہہ رہا ہے؟ 18واں؟ اچھا ہاں، تو پارہ نمبر 17 اور سورت کا نام سورۃ الانبیاء، سورت کا نام سورۃ الانبیاء، اور آیت نمبر 88۔ آپ 88 کہہ دیں، میں 88 کہہ رہا ہوں، 88۔ یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لیں اور اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیں، بڑی عجیب دعا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ دعائیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ باقی یہ بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔